اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے، وہ بڑا روشن ہے، شاندار ہے۔ ہم نے جسے بھی مانا نبی کی نسبت سے مانا ہے۔ ہم جس کا بھی ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کے صدقے کرتے ہیں۔ دیکھیں، جس سے بھی حضور کی نسبت نصیب ہوئی وہ معزز ہوا، وہی مکرم ہوا، وگرنہ مکے میں رہنے والا ابو جال بھی تو تھا نا، وگرنہ مکہ میں رہنے والا ابو لہب بھی تو تھا نا، لیکن جو میرے نبی کا بنا، جو میرے نبی کا ہوا، جو میرے حضور کا ہوا، اللہ اکبر۔ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے اگر کوئی غلام بھی ہو نا، بکتا بکاتا میرے نبی کی چوکھٹ تک آ جائے، میرے نبی کی بارگاہ تک آ جائے، تو یہ حضرت عمر کا عقیدہ ہے۔ عمر کہتے بلال تو لوگوں کے لیے بلال ہے، میرے لیے سیدنا بلال ہے، میرے لیے سیدنا بلال ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اہل بیت طہار کا تذکرہ کرتے ہیں، بڑا علی علی کرتے ہیں، اہل بیت طہار کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن وہ صحابہ پہ معاذ اللہ سب و شتم کرتے ہیں، یعنی یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ وہ برا بلا بھی کہتے ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں۔ وہ جن کی صفتیں قرآن نے بیان کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، خوش ہو کے ذرا نبی کے غلاموں کا تذکرہ سنیں اور اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ ایمی نہیں جنہیں لایا گلی تو نال ٹر چلی، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح نہیں، نہیں، اپنے نظریات کو دیکھیں، پرکھیں، ذرا اپنے موقف کو ذرا تھوڑا سا کھنگالیں۔ ہم جس کا بھی نام لیتے ہیں، ہم جس کی بھی توقیر کرتے ہیں، یا قرآن کا کہا مان کے یا نبی کے فرمان کا کہا مان کے، جن کی عظمت اللہ کا قرآن بیان کرے، ذرا سنیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، آپ کے جو قریبی ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو صحابہ ہیں، ان کی شان قرآن نے بیان کی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے لیے بڑی سخت ہیں، کافروں کے لیے سخت، کافروں کے لیے بڑے طاقتور اور کافروں کو بچاڑ دینے والے، اور آپس میں کیا ہیں؟ آپس میں نرم دل ہیں۔ یہاں چونکہ میں نے کہا کہ تھوڑی سی ترتیب بھی اگر میں اور آپ سمجھیں تو اگر اللہ نے صحابہ کی یہ شان بیان کیا ہے تو ظاہر ہے مومن کی بھی یہی شان ہونی چاہیے، ظاہر ہے مسلمان کا مقام بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ کافروں کے لیے سخت ہو اور آپس میں نرم دل ہو، آپس میں محبت کرنے والا ہو۔ ہم دیکھا دیکھی اور دنیا کے بھینٹ چڑھے لوگ، شیطان اور نفس امارہ کے پھنسے جال میں پھنسے لوگ، آپس میں تو ہم لڑائیاں کرنے لگے اور کافروں کی طرف ہمارا جھکاؤ بڑھنے لگا، کافروں کے ساتھ نرم گوشی اور مسلمان کے خلاف۔ نتیجہ کچھ دن پہلے کی یہ خبر پھر ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے بعد یعنی سارے مطالبات ہو گئے، غزہ کو پسپا بھی کر دیا معاذ اللہ، اس کی عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، اور بعد میں کہا چلو جی جنگ بندی ہو گئی۔ جنگ بندی ہونے کے بعد پھر کچھ دن پہلے کی بات ہے، کبھی کبھی دیکھیں ماہ شام میں اپنے گھروں میں دسترخوان سجانے والوں، کبھی کبھی ذرا غور کرے غزہ والوں کی طرف، وہ ملبے کے ڈھیر کے اوپر افطاری کا دسترخوان سجا رہے ہیں، اور ملبے کے ڈھیر، وہ جو کچرا بکھرا پڑا ہے ہر طرف، وہاں پہ بیٹھ کے وہ افطاری کا سامان، افطاری کا دسترخوان سجا رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، شکر ادا کیا کرو اللہ کی نعمتوں کا۔ تو میں نے کہا ذرا غور کریں، اس کے باوجود بھی یہ خبر مل رہی ہے کہ پھر بمباری شروع ہو گئی، پھر انہوں نے، وہ ظالم کافر ظالم ہے جی، اس کی کوشش ہے کہ وہ اسلام کو معاذ اللہ نقصان پہنچائے، ہر لمحہ اس کی کوشش یہ ہے، اور مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ ہم پتہ نہیں کس انتظار میں ہیں، ہمارے ایوانوں سے چلے، یہ تو ہم چھوٹے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، لیکن جن کو چاہیے تھا وہ قرآن کی اس صفت سے اپنے آپ کو متصف کرتے، اور قرآن نے کہا یہ کافروں کے لیے سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ 56-57 اسلامی ممالک، اور ذرا ان کا آپس میں رشتہ دیکھ لیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ سارے جو اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں یہ ایک پیج پہ اکٹھے بیٹھے ہوں، یا اگر کبھی بیٹھے ہیں تو بامر مجبوری بیٹھے ہوں گے، یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے بیٹھے ہوں گے، اور اس کے بعد عمل درآمد کی اگر کیفیت آ جائے، سعودی عرب اتنی تجارت پاکستان کے ساتھ نہیں کر رہا جتنی انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے۔ باتیں بڑی گہری ہیں، اگر اور آگے جائیں تو آپ کو بڑا کچھ ملے گا۔ میں نے سنا دبئی والوں نے پاکستانیوں پہ پابندی لگا دی ہے، کہتے ہیں ہم نے ویزے نہیں دینے،
یہ مسلمان تو مسلمان کے لیے نرم دل ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے نرم گوشہ ہونا چاہیے تھا، لیکن مجبوری یہ ہے ہم قرآن سے تو سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم قرآن سے سیکھے تو قرآن نے تو یہ شان بیان کی ہے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے لیے سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہے۔ اللہ کرے قرآن کی آیات ہمارے سینوں پر اثر کر جائیں، ہمارے دلوں پہ اثر انداز ہو جائیں، اللہ کرے قرآن کی آیات سے ہم استفادہ حاصل کریں۔ شان اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی بیان کی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجادا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ رکوع کرنے والے، یہ سجود کرنے والے، اور سجدوں کی نشانات ان کی پیشانی پہ واضح ہیں۔ اللہ جن کے سجدوں کا ذکر کرے، اللہ جن کے رکوع کا تذکرہ کرے، اور صرف یہی نہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے نبی کے صحابہ کی شانیں تورات میں بھی بیان کی ہیں، انجیل میں بھی بیان کی ہیں۔ صرف قرآن ہی نہیں شانیں ان کی بیان کر رہا، صرف قرآن ہی نہیں، تورات بھی اور انجیل بھی۔ تورات بھی جن کی شانیں تورات میں ہوں، جن کا مقام و مرتبہ انجیل میں ہو، جن کا مقام و مرتبہ رب کے قرآن میں ہو۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ بھلا ایمان سے بتانا، کوئی بڑے سے بڑا آدمی فیصلہ کرنے والا ذرا فیصلہ کرے، دنیا کا کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی میں ان سے راضی نہیں ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ابو بکر پہ راضی نہیں ہوں، عمر پہ راضی نہیں ہوں، عثمان پہ راضی نہیں ہوں، یا کسی اور صحابی کے متعلق اگر یہ بات کرے تو مجھے بتائیں صریحاً اللہ کے قرآن کی نافرمانی نہیں ہے؟ اونچا بولو۔ جن سے اللہ راضی ہے، بھئی تو نہیں ہوتا راضی تو تیرے اپنے مقدر سڑ گئے۔ جن سے اللہ، نماز پڑھنے آتے ہیں نا، آپ روزے رکھ رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، نمازیں اللہ قبول کرے، سجدے اللہ قبول فرمائے، جو اس وقت عمرہ کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو سخی سخاوت کر رہے ہیں، جو خیرات کر رہے ہیں، جو مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہے ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ ذرا ایمان سے بتانا کہ کس وجہ سے کر رہے ہو، اس کے پیچھے علت کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد بھوک کے بھی رہنا، پیاس سے بھی رہنا، اور دن بھر بھوک اور پیاس کے باوجود کبھی سفر پہ جاتے ہو، کبھی جناب کھیتوں میں کام کرتے ہو، اور کبھی جناب ساری محنت مزدوری، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے جناب اللہ تعالیٰ اگر راضی ہو جائے تو بڑی بات ہے، یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ عرش والا راضی ہو جائے، سونا رب راضی ہو جائے۔ یار میں اور آپ ذرا اس بات کو اگر سمجھ جائیں تو پھر ذرا اس آیا مبارکہ کا بھی لطف لیں۔ ہم اتنی تگ و دو کرنے کے باوجود بھی ہمارے پاس گارنٹی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ آواز آئے جائے اللہ فرمائے کہ میں نے قبول کر لی ہیں، میں راضی ہوں۔ یہ پتہ چلے گا کہ بابا جی تھے، بڑھیا نے پوچھا بابا جی بتاؤ میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ اب سوال کا ذرا موازنہ کیجئے گا، گدھے کی دم سے اور داڑھی سے موازنہ بنتا ہی کوئی نہیں ہے، سوال بنتا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی کبھی دکھا بھی دیتے ہیں۔ اس نے کہا پتر ابھی میرے پاس اس کا جواب کوئی نہیں ہے، انتظار کرو مرنے سے پہلے تمہیں، یا کہا کہ دنیا سے جانے سے پہلے میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گا، ذرا تھوڑا سا مجھے وقت دو، مجھے مہلت دو تھوڑی سی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ بالاتفاق بڑھیا کو پتہ چل گیا کہ وہ بابا جی تو انتقال کر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ یہ تو بڑے صوفی بنے پھرتے تھے، یہ تو بڑے بابا جی تھے، اب یہ میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب نہیں دے سکے، اور دنیا سے جا رہے ہیں، جنازہ جا رہا تھا، اماں جی رستے میں آ گئی، کہتے ذرا ٹھہرو پترو مینوں یہ چہرہ ویکھن دیو۔ اب انہوں نے بات مانی اور بڑھیا کو بابا جی کا چہرہ دکھایا، تو بڑھیا نے پھر نہ کان کے قریب وہ سوال کیا، تسی بڑے صوفی بنے پھر دے سو میرے ایک سوال دا جواب بھی نہیں دیتا، تسی تے بڑے بابا جی سو میرے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکے۔ تو بابا جی نے پھر آنکھیں بھی کھولی اور لب بھی ہلائے، آنکھیں بھی کھولی اور لبوں کو جنبش بھی دی، اور کہا بڑھیا اللہ کا شکر ہے گدھے کی دم سے میری داڑھی بہتر ہے۔ اب وہ چونک گئی، حیران رہ گئی۔ بابا جی یہ جواب تو آپ تب بھی دے سکتے تھے، کچھ دن بعد بھی دے سکتے تھے، موت سے کچھ دن پہلے بھی دے سکتے تھے۔ تو کہا اماں پتہ نہیں تھا ختمہ ایمان پہ ہو کہ نہ ہو، اللہ کا شکر ہے ایمان لے کے جا رہا ہوں، اب الحمدللہ وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں تیرے گدھے کی دم سے میری داڑھی بڑی اچھی ہے۔ صاحب ہمیں نہیں پتہ کس حال سے، دعا کرو اللہ حالت ایمان سے دنیا سے جانا نصیب کرے، نزاع کے وقت اللہ کلمہ نصیب فرما دے، لیکن ہمیں تو ہمارے اعمال کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم تبصرہ کرتے ہیں ابو بکر و عمر پہ، ہم تبصرہ کرنے بیٹھے ہیں جناب سیدنا عثمان غنی پہ،
ہم تبصرہ کرنے بیٹھے ہیں حضرت عمار ابن یاسر پہ، ہم تبصرہ کرنے بیٹھے ہیں وہ جنہوں نے نبی کے لیے اپنے وطن چھوڑے، وہ جنہوں نے مصطفیٰ کی خاطر اپنے مال قربان کر دیے، ہم ان پہ تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں جن کو میرے نبی نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم ان پہ تبصرہ، ہماری زبانیں ہیں اس لائق ان پہ تبصرہ کریں، ان پہ معاذ اللہ سب و شتم کریں کہ جن کو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر بھی جنتی ہے۔ فرمایا لوگوں سن لو، میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کے احسانات اسلام پہ اتنے ہیں، میں نے بدلہ ابو بکر کا ابھی دنیا میں نہیں چکایا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت میں ربی عطا فرمائے گا۔ وہ عمر جس کو میرے نبی نے اللہ سے مانگ کے لیا یا اللہ مجھے عمر دے دے، یا اللہ مجھے عمر دے دے، وہ عثمان غنی ذو النورین۔ میرے نبی فرماتے جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی کا انتقال ہوتا ہے تو حضور اپنی دوسری بیٹی کا نکاح جناب عثمان غنی سے کرتے ہیں۔ اچھا ایمان نال دسیا جے، اللہ سب دیاں تیاں بیٹیاں نو سکھ نصیب فرمائے، جتھے ایک دھی دتی ہوئے دوسری بیٹی دا رشتہ کرن واسطے کچھ نہ کوئی تے بندہ سوچدا ہی ہے نا، بھائی بہن بیٹی دا، سیانے لوگ بیٹھے ہو، وہ دوجے بارا رشتہ دین تو پہلے تو سوچے گا نا پہلی سکھی ہے کہ نہیں، جے تے پہلی سکھی ہے اللہ کا شکر ہے معاملات اچھے ہیں تو کہے گا کہ چلو جی ٹھیک ہے، دوسرے بھائی کے ساتھ یا اس گھر میں یا اس خاندان میں ہم دوسرا رشتہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اگر اس کے برعکس معاملہ ہو، پہلی بیٹی کوئی سکھ نہیں تو دوسری کون دے گا؟ تو میرے نبی نے عثمان غنی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی فرمایا۔ اس کا مطلب ہے عثمان کے کردار کی گواہی میرے نبی دے رہے ہیں، اور ساتھ فرمایا عثمان اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں بھی دے تو میں یکے بعد دیگرے سب کو تیرے نکاح میں دے دوں۔ علی کون ہے؟ جن کا ہاتھ پکڑ کے غدیر کے موقع پہ میرے نبی اعلان کرتے ہیں، لوگوں سن لو، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا میرا ویر علی مولا ہے۔ کس کس کی شانے میں آپ کے سامنے رکھوں؟ میرے نبی احد کے مقام پہ جاتے ہیں، احد وجد کرنے لگا، جنبش کرنے لگا، ہلنے لگا، سرکار نے ایڑی ماری، فرمایا اس کو رک جا، ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اب تینوں صدیق ابو بکر صدیق ہیں اور 2 شہید کون ہیں؟ حضرت عثمان، حضرت عمر۔ اب یہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ صحاح میں موجود ہے، لوگ پتہ نہیں دین کہاں سے لیتے ہیں یار۔ آؤ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اپنے نظریات کو سونا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کی گواہی بھی دی، ابو بکر کی صداقت کی گواہی بھی دی۔ بھئی جس سے نبی کہیں یہ سچا ہے، جس کو میرے نبی فرمائیں، دین قیامت تک ایک ہی ہے نا جی، بولے مہربانی تھوڑی، جو حضور نے فرما دیا وہ قیامت تک کسی طرح رہے گا، جو قرآن نے کہہ دیا قیامت تک کسی طرح رہے گا۔ تو جس کو میرے نبی کہیں میرا ابو بکر صدیق ہے، جس کو جبریل کہیں ابو بکر صدیق ہے، خود عرش والا کہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب میرے نبی کے صحابی نے کہا، جس کو صحابی خود خدا فرمائے، یار کوئی بندہ آج کا ان کے خلاف انگلی اٹھائے جی ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، کوشش کریں، خدا کے واسطے کوشش کریں۔ اگر صحابہ کو ناراض کر دیا تو میرے نبی ناراض ہو جائیں گے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا، انہوں نے میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا، میرے بغض کی وجہ سے۔ اب یہ بات میں نے صدیق کی کہی کہ حضور فرماتے تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ شہید کون ہے؟ جو جان جیسی متاع دولت بھی اسلام کے لیے لٹا دے۔ اور شہید کا درجہ پتہ کیا ہے؟ شہید کا درجہ، شہید کا مقام یہ ہے کہ خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، مولا کا دیدار پہلے نصیب ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا، تسی نہیں جان دے، شعور نہیں رکھ دے، یہ تو زندہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ جب قیامت بپا ہو جائے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کوئی بھی دنیا میں پلٹنے کی خواہش نہیں کرے گا، کہے گا جنت لب گئی اور کی چاہیے، اللہ بشہید، شہید کہے گا یا اللہ پھر تیری جنت بڑی سونی ہے، سارے نظارے بڑے سونے ہیں، پر مولا کبھی ایک بار وہ موقع پھر عطا فرما، میں دنیا میں جاؤں، بلکہ بار بار جاؤں اور تیری راہ میں گردن کٹا دوں، یا اللہ جو لطف اس وقت ملا تھا جنت میں بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو جن کی شہادت کی گواہی حضور عطا کر رہے ہیں کہ یہ میرا عمر بھی شہید ہے، عثمان بھی شہید ہے، یار کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ خدا۔ حضور فرماتے میرا زمانہ سب سے بہترین، اور پھر اس کے ساتھ جو میرے صحابہ ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو تابعی ہیں،
اور راوی کہتے ہیں تیسرے بار حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا یہ مجھے یاد نہیں، لیکن 2 باتیں تو حضور نے بیان کر دی ہیں، صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ۔ وہ یار جنہوں نے نبی کا دین ہم تک پہنچایا، قرآن کو اکٹھا کر کے کنہوں نے ہم تک پہنچایا؟ بولو بولو، صحابہ نہیں۔ ارے بولو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس لیے کسی مجلس میں اگر آپ بیٹھے ہوں اور کوئی صحابہ کے متعلق معاذ اللہ بے ادبی کا مظاہرہ کرے تو کم از کم آپ اس کو یہ تو سمجھانے کے قابل ہو جائیں، اتنا کہنے کے تو قابل ہو جائیں، ذرا یہ تو بتا صحابہ کی شان قرآن نے بیان کی ہے کہ نہیں؟ یہ تو سوال کرنا۔ اور تیرے پاس بڑی عقل آ گئی ہے، بڑی تیرے پاس جناب وہ آ گئی ہے کہ عقل، اور تو بڑا فہم و فراست کا مالک ہو گیا کہ جن کی شانیں قرآن بیان کر رہا ہے۔ میں نے پھر یہ روایت سن لیں، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں یہ بھی باعث رحمت ہیں۔ اگر ان کے درمیان کچھ ایسے معاملات ہیں، اختلافات ہوئے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن وہ بڑے لوگ تھے یار، بڑے لوگ تھے، اختلافات کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے کا ادب نہیں چھوڑا، احترام کا رشتہ ترک نہیں کیا۔ تو جب حضور فرما رہے ہیں کہ ان کا اختلاف باعث رحمت ہے، اور حضور نے ساتھ یہ بھی فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کے پیچھے بھی جاؤ گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ پکڑو پلہ ابو بکر صدیق کا، کوئی کہتا ہے میں عمر کے پیچھے ہوں، کوئی کہتا ہے عثمان کے پیچھے ہوں، کوئی کہتا ہے میں حیدر کرار کے پیچھے ہوں، تم سب کو مبارکباد ہو، تم سب کو مبارکباد ہو، جس کسی کے پیچھے بھی چلو گے حضور فرماتے تم ہدایت پا جاؤ گے، لیکن کسی کی مخالفت میں نہ نکلنا، کسی ایک کی بھی مخالفت میں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی مخالفت نہ کرنا۔ اور میں تو اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جن کے ساتھ مولا حسن کی صلح ہے ہماری بھی ان کے ساتھ، بولو بولو، حسن سے بڑا بھی کوئی ہے دنا بھائی، ہے کوئی ان سے بڑا بھی عقل والا؟ میں اقرار کروں کہ میں مولا حسن کا نوکر ہوں، غلام ہوں، میں نوکر ہوں مولا حسن کا، میں غلام ہوں۔ یہ نوکر ہو کے اپنے آقا کے فیصلے کو مسترد کرتا ہے، عجیب تماشا بن گیا۔ یہ کہتا ہے میں نوکر ہوں مولا حسن کا، اور مولا حسن نے صلح کر لی ہے، وہ جی کچھ مجبوریاں تھیں، حضرت علی نے پیچھے نمازیں پڑھی ہے کہ نہیں ابو بکر صدیق کے؟ بولو بھائی، پڑھی ہے نا؟ تو علی جیسا بہادر بندہ مجبوری کی کیفیت میں عبادت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ کیا مانتے ہو آپ مولا علی کو؟ کیسے مانتے ہو؟ کس طرح کا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، بامر مجبوری پڑھی؟ بھلا علی ہو، شیر خدا ہو، اسد اللہ ہو، اور وہ حالت مجبوری میں اللہ کی عبادت کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ نوکر کا عقیدہ غلط ہو سکتا ہے، مالکوں کا عقیدہ غلط ہے، مالکوں کا عقیدہ ستھرا ہے، مالکوں کا عقیدہ بڑا سونا ہے۔ کہے کہ میں مولا حسن کا نوکر ہوں، اور جناب انہوں نے یہ جو صلح کی تھی جناب میرے معاویہ تھے، جناب میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ جناب مجبوری کے باعث نہیں، وہ لوگ مجبور نہیں تھے، وہ لوگ وہ مجبور نہیں تھے، وہ شریعت کو پرکھنے والے تھے، وہ نبی کی شریعت کے پہرے دار تھے۔ اور حضرت مولا علی سرکار نے اگر ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو بامر مجبوری نہیں پڑھی، انہوں نے دل سے ابو بکر کو اپنا امام مانا ہے، دل سے ابو بکر کو اپنا امام مانا ہے۔ اچھا ایک اور بات سن لیں یار، باتیں میں یہ عنوان اس طرح کا ہے کہ روز کوشش کرتا ہوں، میں نے تھوڑا سا وقت میں بات کو سمیٹ کے میں نے آپ کو جلدی آپ سے اجازت لے لینی ہے۔ ذرا غور و فکر کیجئے گا، غور و فکر کیجئے گا، جس کو میرے نبی نے خود مصلی پہ کھڑا کیا، جس کو حضور علیہ السلام نے خود اپنے مصلی پہ اپنی حیات ظاہری میں حضور نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ عائشہ صدیقہ کہتی جب حضور نے فرمایا تو میرے دل میں نا یہ کھٹکا تھا کہ ابو بکر صدیق رقیق القلب ہیں، حضور کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکیں گے، ان سے نہیں کھڑا وہ گھبرا جائیں گے کہ یہ میرے نبی کا مصلی ہے۔ تو انہوں نے چاہا کہ حضور اگر کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے، سرکار نے تھوڑا سا سخت لہجہ ہوا، حضور نے فرمایا جب میں نے کہا نا ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کرو تو پھر ابو بکر کو ہی مصلی پہ کھڑا کرو، ابو بکر کو ہی۔ آپ ایمان سے بتانا، راگیر کو جاتے ہوئے کو پٹھے وڈ آ جائے تو تسی پھڑ کے مصلی تے کھلار دیو گے؟ بولو جی، اینج نہ کرو یار، بولو تے صحیح نا بھائی، آپ کو پتہ ہے اینو میرے منگو 2 ہفتے ہوندے کوئی نہیں تے اساں لیا کے مصلی تے کھڑا کر، آپ اسی کو مصلی پہ کھڑا کریں گے جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہوگا، کہیں گے یار اللہ نے 2 حرف بولنے کی بھی توفیق دیا ہے، سمجھتا ہے دین کو، کچھ مسئلوں سے تو واقف ہے نا، تو آپ کم از کم ہر طرح سے اس کا پاس رکھیں گے اور لحاظ رکھیں گے، پھر کسی کو مصلی پہ کھڑا کریں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تو دیکھو یار، میرے نبی کا انتخاب تو دیکھو،
اس لیے اپنے عقیدوں کو ذرا ستھرا کریں. اپنے عقیدے کو ہم نے جسے بھی مانا ہے یار، وہ جو مزار میں بھی حضور کے ساتھ لیٹے ہیں، وہ جو مزار میں بھی میرے نبی کی سبز گنبد دی چھاویں جو بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. آقا حسین سے محبت کرنے والے کہتے ہیں کہ جہاں آقا حسین کا روضہ انور ہے اس کے گرد 40-40 میل تک سارے جنتی ہیں. آقا حسین کا جہاں پہ روضہ ہے، ہم تو حسین کے قدموں پہ لگنے والی خاک کے کروڑویں حصے کو بھی چوم کے کہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اچھا وہ بات پہلے مکمل ہو جائے. جن کی حضرت مولا حسن سے صلح ہے ان کے ہمارے ساتھ بھی، ہماری بھی ان کے ساتھ صلح ہے، اور جن کی لڑائی مولا حسین سے ہے ہماری بھی ان کے ساتھ قیامت تک لڑائی ہے. قیامت تک کچھ ظالم اور بدبخت ایسے آ گئے ہیں، ایسے بدبخت آ گئے ہیں. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بڑی یہ ویڈیو وائرل ہے، یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے جی نہیں جی نبی نے بشارت بھی دی تھی وہ فلاں جنگ میں جائیں گے. نہیں جی معاذ اللہ، دیکھیں جی یہ کہتے ہیں کہ تمہارا عشر یزید کے ساتھ ہو اور ہمارا عشر حسین کے ساتھ ہو. بے دریغ بابانگے دول کہہ رہے ہیں اور ظالموں تمہیں حیا کرنی چاہیے. جس نے دوش مصطفیٰ کو چوما، جس نے مور نبوت پہ سواری کی، اس کا نام حسین ہے، جس کو میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور جنت ملکیت ہی میرے حسین کی ہے، جنت ملکیت ہی آقا حسین کی ہے، مولا حسن کی ہے. بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ بھلا ایسے ہو سکتا ہے یار؟ تو اور میں اپنی ملکیت میں، اپنی جائیداد میں دشمن کو گھسنے نہیں دیتے، اور بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ اتنے پہن گے درے یزید نو تے تینوں بھی نال درے پہن گے، اتنے سائیاں پا لمیا لینا ہے، آ جانا رضی اللہ کہنے والے یزید نو. سن لیں، جن کی مولا حسین کے ساتھ لڑائی ہے ہماری قیامت تک ان کے ساتھ لڑائی ہے، ہماری قیامت تک ان کے ساتھ لڑائی ہے. اس نے آرڈر دیا ہے نہیں دیا، تماشا لگا ہوا ہے. آج جو کام ہو رہا ہے حکومت کے آرڈر پہ نہیں ہو رہا. یار بولیں، جتنے معاملات ہمارے جو دفاتر میں آرڈرز آتے ہیں وہ حکومت کی طرف سے آرڈرز نہیں آتے. اتنی چھٹیاں جی، یہ ٹائم ٹیبل ہو گیا، یہ فلاں کم کر دو، فلاں کم کر دو، حکومت کی طرف سے آرڈرز آتے ہیں. تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ وہ حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے کے باوجود وہ کہتا تھا میں نے آقا حسین کے جتنے بھی ظلم کیے ہیں یزید نے کیے ہیں اور یزید کے پیروکاروں نے کیے. تمہارے بخت سڑ گئے ہیں، تم آج بھی یزید کا نام لیتے ہو. اللہ کا شکر ہے ہم چوٹی پہ چڑھ کے بھی حسین حسین کرنے والے ہیں، چٹے دن بھی اور رات کی تاریکی میں بھی ہم حسین حسین کرنے والے ہیں. اچھا چلو اب صحابہ کی محبت میں بھی یہ جملہ سن لیں. کہتے ہیں کہ جہاں آقا حسین کا روضہ ہے اس کے گردا گرد 40 میل کے فاصلے پہ جی سارے لوگ جنتی ہیں. کیوں جی؟ یہ آقا حسین کے روضے کا فیض ہے، یہ مولا حسین کے روضے اقدس کا. اسی مان لینے جی، سانو تے جھگڑا ہی کوئی نہیں. میں نے کہا آپ ذرا اپنے ہی اس جملے کو لیں اور پھر آ جائیں مدینہ منورہ، آ جائیں میرے نبی کے گنبد خضرا کی جانب، آ جائیں سونے کملی والے کے روضہ انور کے قریب. جہاں حسین ابن علی کا روضہ ہے اس کے گرد تو 40 میل کہتے ہو سارے جنتی ہیں. ذرا ایمان سے بتانا جہاں حسین کے نانے کا روضہ ہے، جہاں آقا حسین کے نانا پاک کا روضہ ہے. آقا حسین کو نسبت امام الانبیاء ہے اسی لیے مقام و مرتبہ ہے نا جی. تو جہاں حسین کے نانا کا روضہ ہے ساتھ ہی ابو بکر عمر لیٹے ہیں. ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، آ جاؤ، ان کی محبت سے، ان کے ادب سے، ان کے احترام سے اپنے نظریات کو بہتر کرو، اپنے عقائد کو کسی کے پیچھے لا کے نہ کسی کی بھینٹ نہ چڑھو. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، فہم دی ہے. کوشش کرو خدا کے واسطے ایسا عقیدہ نہ اپناؤ کہ نبی ناراض ہو جائیں. اہل بیت کی ناراضگی سیدھی نبی پاک کی ناراضگی ہے، صحابہ کی ناراضگی سیدھی نبی پاک علیہ السلام کی ناراضگی ہے. اور جن سے نبی ناراض ہو جائے پلے ہی کچھ نہیں رہندا. جس سے میرا نبی ناراض ہو جائے نہ نمازاں قبول نہ روزے قبول، کچھ بھی قبول نہیں. ہر شے قبول تاں ہوگی جدوں میرے نبی راضی ہو جان گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.